بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل اختر اور پروگرام ہے روشنی۔ کتابوں کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد کی جانب سے، ہوم کی جانب سے یہ پروگرام اب ان حدوں میں داخل ہو چکا ہے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ کتاب بنیادی طور پر روشنی، علم، سکون، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اپنے مطالعے میں کتاب رکھیں، بہت سی دواؤں سے نجات مل جائے گی۔ کون سی کتاب منتخب کرنی ہے، بچوں کو کیا پڑھانا ہے، خود کیا پڑھنا ہے، اس پر ہم نے جتنے پروگرام کیے ہیں اس میں ہم نے ان ماہرین کو بلایا ہے جنہوں نے عمریں گزار دی، دشت کی سیاحی میں ان کی نسلیں گزر گئیں۔ ان کی باتوں میں جو کچھ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب اگر حیات ہے تو ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے بارہا اپنے پروگراموں میں گزارش کی ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اطراف پر نظر کیجیے، اگر کوئی ایسا صاحب کتاب یا ایسی کتاب جو ہم تک نہ پہنچی ہو، لوگوں تک نہ پہنچی ہو اور اس کو پہنچنا چاہیے، وہ کسی بھی موضوع پہ ہو، چاہے گھر گرہستی پہ ہو، چاہے کوکنگ پہ ہو، چاہے باغبانی پہ ہو، ادب پہ ہو، ہم سے رابطہ قائم کیجیے، ہم اپنے اس پروگرام میں ان کو دعوت دیں گے۔ آج میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ ہے سرحد کے اردو غزل گو شعرا، قیام پاکستان کے بعد۔ یہ کیوں انتخاب کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب کی؟ اس کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف پاکستان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدعو کیا۔ اپنے بلوچستان سے بھی لوگ آئے، سندھ سے بھی لوگ آئے، پنجاب کے لوگ بھی، اسلام آباد کے لوگ بھی، سرحد یعنی پشاور سے جو لوگ آئے، ہم نے ان پہ بہت سے اس لیے پروگرام کیے کہ ہر ایک کی ثقافت آپ تک پہنچ جائے، اور اس کا ذریعہ کتاب ہے۔ اور یہ جو ہاتھ میں میری کتاب ہے یہ دراصل ایک بہت بڑے استاد اور بہت اچھے شاعر کا تھیسس ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کہلائے۔ خدا جانے اس ڈاکٹر کی کتاب میں کتنے مریضوں کا علاج ہے، یہ ہم انہیں سے پوچھیں گے۔ ڈاکٹر پروفیسر نذیر تبسم صاحب ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے یہ کتاب آپ تک پہنچائی۔ ان کے ساتھ ان کے بہت قریبی دوست اور ہمارے بھی دوست، بہت اچھے شاعر اور پاکستان ٹیلی ویژن کیمرہ سے آشنا لوگ، جتنے لوگ کیمرے پہ پروڈیوسر کھڑے ہیں ان سب کے استاد، بہت اچھے شاعر جناب عزیز اجاز صاحب۔ بہت خوش آمدید سرکار۔ السلام علیکم۔ شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار، ڈرامہ نگار، پروڈیوسر، ان سب کے باوجود ایک بہت شریف النفس انسان۔ ہمارے آپ پروگراموں میں پہلے بھی تشریف لا چکے۔ ٹی وی کو آپ جانتے ہیں، کیمرے کا مزاج سمجھتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ آخر اس کتاب کی ضرورت کیوں تھی اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بہت شکریہ شکیل صاحب۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان ٹیلی ویژن اور آپ کو پروگرام کے پروڈیوسر جو ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بڑا بر وقت اور بہت ہی اچھا موضوع چنا اپنے ان پروگراموں کے لیے۔ کتاب دوستی جو ہے وہ اس وقت ہماری بہت بڑی ایک ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کے اس تھیسس کا سوال ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا، تو میں تھوڑا سا، آپ بلکہ ہم سب اس سے آشنا ہیں کہ غزل نے ہر عہد کا ساتھ دیا ہے، ولی دکنی سے لے کر اور سودا اور میر تقی میر اور غالب، ہر عہد کی ترجمانی کی ہے۔ اور اس میں ایک جو غزل میں مطلب یہ نظم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جیسا آپ جانتے ہیں، لیکن غزل کا میں سمجھتا ہوں جو ایک بہت ہی ایک افادیت والا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس عہد کا بھی کی ترجمانی بھی کرتی ہے جس عہد میں سانس لے رہی ہوتی ہے، اور اس میں ایک روایت کی بھی ایک تسلسل ہے اور وہ روایت سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر نذیر تبسم چونکہ خود بھی ماشاءاللہ بہت ایک جانے پہچانے شاعر ہیں اور استاد ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، تو انہوں نے اپنے لیے جو غزل انہوں نے ظاہر ہے ایک مطلب یہ پی ایچ ڈی کا ان کا موڈ بنا، انہوں نے کرنی تھی ڈاکٹریٹ، تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق موضوع کا انتخاب کیا غزل کا، اور پھر اس میں ایک فوکس کرنے کے لیے اور ایک انفرادیت کے لیے انہوں نے اس کو ایک طرح سے محدود بھی کیا اور ایک طرح سے اس کو وسیع تناظر میں بھی لائے۔ یعنی صوبہ سرحد جو کہ اب خیبر پختونخوا ہے، وہاں کے شعراء کی شاعری کے حوالے سے
انہوں نے ایک تو ان کا تعارف کہہ لیں یا ان کی ایک کرٹیکل اپریسیشن کہہ لیں وہ بھی، اور پھر اس تھیسس کے ذریعے دوسرے خطوں میں ایک تعارف بھی ان شعراء کا. بعض شعراء تو بہت مطلب جیسے احمد فراز صاحب ہو گئے یا محسن احسان خاطر صاحب، ظاہر ہے غلام کا، لیکن بہت سارے ایسے شعراء ہیں کہ جن کے لیے شاید تھوڑی سی گنجائش تھی کہ ان کا ایک بھرپور تعارف بطور شاعر کیا جائے. اور ایک آنے والے جو ان کے طالب علم ہیں، جو ان کے موجودہ جو ان سے پڑھتے رہے وہ بھی، اور پھر جو آئندہ آئیں گے ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ریفرنس ہے اور بہت قیمتی ایک سرمایہ ہے. اور اس سے ان کو بہت زیادہ ان کے ذہنوں کے دریچے واہ ہوں گے جو طالب علم اس کو مطالعہ. اور ویسے بھی طالب علموں کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ادب سے شغف رکھنے والے تاریخ سے افراد، تاریخی حوالہ بھی ہے، ثقافت سے، سب کچھ. اس لیے میں ڈاکٹر صاحب غزل گو شاعر، اور وہ بھی کے پی یعنی خیبر پختون کی سرحد کے اس زمانے میں پورے پاکستان کو چھوڑ کے سرحد کا انتخاب کیوں کیا، اور اس میں کیا خاص بات ہے جو ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ وہ اس کو پڑھیں؟ دیکھیں، ایک عجیب سا تصور یا تاثر پورے پاکستان میں یہ ہے کہ اردو چاہے بولی جائے چاہے لکھی جائے، تحریر میں ہو، تقریر میں ہو یا اصناف ادب میں ہو، اس میں کے پی جو آج ہے، پہلے صوبہ سرحد تھا، وہاں کے لوگ بڑے پیچھے رہے ہیں. اور اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں خود بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ شاعری میں تو ہم کسی سے پیچھے نہیں تھے. فراز صاحب کا فراز کے زمانے سے یہ فراز، محسن، خاطر، فارغ بخاری، غلام محمد قاصر، سجاد بابر اور سعید احمد اختر اور بے شمار لوگ ایسے اس زمانے کے، ان کا تعلق کے پی کے سے، ان سب کا کے پی کے سے. تو پھر وہ آپ کیسے نظر انداز کیسے ہوئے پھر؟ یہی لوگوں نے، اس میں بہت ساری اندر کی وہ جو رنجشیں ہوتی ہیں، مسرانہ چشمک کہہ لیں، وہ چلیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں نثر جو ہے یا تخلیقی نثر جو ہے یا فکشن جو ہے وہ واقعی بہت کم لکھا گیا ہے، اب بھی کم لکھا جا رہا ہے. یہ تو کچھ سرپھرے لوگ ایسے ہیں جو لکھ رہے ہیں، جس طرح عزیز نے بھی لکھی. لیکن غزل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ایک شاعر نے کم از کم 50 برس تک پورے بر صغیر کی اردو غزل کی پر راج کیا ہے، اور اس کا نام احمد فراز ہے. تو یہاں کوہاٹ سے تعلق احمد فراز صاحب، کوہاٹ کے پی کے سے، لیکن رہا تو پشاور میں ہے نا، ساری زندگی پشاور میں رہا ہے، بلکہ اس کی تدفین جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی ہے. ایک طرح سے بین الاقوامی شخصیت ہے وہ، اس کی بات ہم کرتے ہیں. تو میں نے پھر اس میں جس طرح ابھی میرے دوست نے بات کی کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، یعنی آپ جیسے صاحب مطالعہ بندے کو بھی اس میں 80% شاعر ایسے نظر آئیں گے کہ جن کا نام آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. اور جب میں اپنے اس سے خاطر صاحب سے مشورہ کیا جو میرے نگران تھے، تو جب ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تو کے پی میں تقریباً جب ہم نے حساب لگایا تو تقریباً 2,500-3 ہزار شاعر، یعنی جو جہاں سے اینٹ اٹھاؤ نیچے سے شاعر موجود. تو پھر ہم نے اس کو محدود، جو جس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے صرف وہ شاعر لیے کہ جو صاحب کتاب تھے. یہ صاحب کتاب شاعروں پر صرف صاحب کتاب شاعروں پہ ہے. اور یہ جو اگر میں فوراً پوچھ لوں تعداد کتنی بنتی؟ جی ہاں، اس میں جی کل شعراء جو ہیں وہ 124 ہیں. 124 صاحب دیوان شاعر، صاحب دیوان شاعر. اور شاعر کتنے اس کا کوئی اندازہ نہیں. باقی تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر گلی محلے میں 4 شاعر ہیں. وہ تو ہر بندے کو شوق ہوتا ہے نا شاعری کا. زرخیز علاقہ ہے، زرخیز تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ جو 124 شاعر ہیں، ان کے لیے میں نے جو بنیادی ماخذات کا تعین کیا وہ 212 سے زیادہ ہے. کیونکہ کسی شاعر کی 6 کتابیں ہیں، کسی کی 5 کتابیں ہیں.
فراز کی 10 کتابیں ہیں، قاصر کی 4 کتابیں ہیں، تو جن کتابوں کا مجھے مطالعہ کرنا پڑا اور 1 سے زائد مرتبہ کرنا پڑا، ان کتابوں کی تعداد جو ہے وہ 212 کے قریب ہے، بنیادی ماخذات۔ اور اس کو پھر میں نے جس طرح، آپ یقیناً اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے جو ابواب ہیں ان کی ترتیب میں پہلا جو باب میں نے لیا وہ میں نے لیا 20ویں صدی کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، نفسیاتی تمام جتنے بھی حوالے ہیں سیاسی، کیونکہ شاعر جو ہے وہ خلا میں سانس نہیں لیتا، زمین پہ رہتا ہے، زمین پہ رہتے ہوئے وہ لکھتا ہے نا۔ تو ان تمام حوالوں کے ساتھ میں نے ان کی شاعری کا تجزیہ کیا۔ میں نے بیبلیوگرافی نہیں لکھی، میں نے بائیوگرافی کسی کی نہیں لکھی، میں نے ہر شاعر کی شاعری کا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ عصر حاضر کے شعور کی روشنی اور نفسیات کی روشنی میں کیا ہے۔ مختلف آپ نے اس میں چیپٹر بنائے جی، اور شاعروں کے شعر صفحہ نمبر کس صفحے میں، تو اس کا مطلب ہے شاعر کا یہ پتہ ہے، اس کی کتاب کا یہ پتہ ہے کس صفحے پر یہ شعر ہے۔ ٹھیک ہے، جو انتخاب ہے شعر کا وہ آپ نے کیا، میں نے کیا، میرا خیال سب سے جو اچھے شعر ہوں گے اس کا انتخاب کیا۔ ظاہر ہے، اگر اس ایک کتاب کو ہم یہ کھول لیں، بالکل، کسی ہمارے پڑھنے ناظرین کو بھیجیں کہ جب آپ کو اچھے شعر چاہیے تو اس کتاب کو کھول لیں۔ ہر آدمی کا اور ہر شاعر کا ٹیسٹ جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ میں نے جن شعروں کا انتخاب کیا ہے ان کی نظروں میں وہ ذرا مختلف ہوں، آپ کی نظروں میں ذرا مختلف ہوں، لیکن اگر کوئی شخص میری بصیرت پہ یقین رکھتا ہے، اگر اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا کہیں سے سنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کے پی کے ہر شاعر کا وہ انتخاب ملے گا۔ اور بعض شعر تو ایسے شعر ہیں کہ جو بالکل چونکا دینے والے ہیں، حیران کر دینے والے۔ جس طرح میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے میں باتوں میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہاں ایک شاعر ہے جس کا نام ہے مقرب افندی۔ اس کی کتاب یہ ہزارہ سے بلانگ کرتا ہے، ہزارہ کے ایک گاؤں سے۔ جنید آذر جو جنید آذر آج کا شاعر اسلام آباد میں ہیں، ہمارے اسلام آباد، وہاں تک کا تذکرہ ہے۔ نہیں، یہ 1991 تک کی جو کتابیں چھپی ہیں ان سب کا تذکرہ ہے۔ اچھا، اس پہ میں واپس آتا ہوں۔ عزیز اجاز صاحب، پہلی بات یہ بتائیے، سوشل میڈیا پہ 2 شاعر بیچارے یتیم ہو گئے، ایک فراز اور ایک اقبال۔ ہر شعر کے ساتھ انہوں نے وزن میں آئے یا نہ آئے فراز کا نام لکھ دیتے ہیں، اقبال کا نام لکھ دیتے ہیں۔ سب کو تو نہیں پتہ کہ کام جعلی ہے، انہیں کو پتہ ہوگا نا کس کا شعر ہوگا، جس نے کتاب پڑھی ہوگی۔ اس کا سدباب کیسے کیا جائے سر؟ اچھا، میں آپ کی بات کی طرف آ کے آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا، جو ہم نے ایک پہلے بات میں نے بھی کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، کہ بعض شعراء کا بہت گراں قدر کلام لیکن تعارف، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اور شاعر کا نام آپ سے پوچھوں گا، آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، لیکن آپ شعر سنیے کہ کس پائے کا شعر تھا، کہ مفلس رہا تو سارے زمانے پہ راج تھا، مفلس رہا تو سارے زمانے پہ راج تھا، چاندی ملی تو ذہن کا سونا پگھل گیا۔ قاسم حسرت، قاسم حسرت پتھر اس میں موجود وہ شاعر۔ اچھا، ایک شعر جو ہم نے اپنے لڑکپن میں جب ہم ایک دوسرے کو شعر سنایا کرتے تھے اور ابھی شاعری ہم نے شروع نہیں کی تھی، تو ایک شعر ہم ہر میگزین میں چھپا ہوا دیکھتے تھے لوگ ایک دوسرے کو، اور وہ ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ شاعر بھی ہمارے پشاور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم جب طالب علم میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم اسکول کالج میں جب پڑھتے تھے، کہ تجھ کو چاہا تیری دہلیز پہ سجدہ نہ کیا، وہ میرا عشق تھا اور یہ میری خودداری ہے۔ یہ مشہور شعر مظہر گیلانی، یہ ہمارے پشاور کے شاعر۔ اچھا، اب یہ اس کا ان کا تذکرہ۔ اچھا، پھر ابھی آپ سینئر شعراء کے نام لے رہے تھے، فراز صاحب کا، فارغ صاحب استعمال ہوتا ہے، ایک نام آپ بھول گئے، قتیل شفائی۔ گنگناتی ہوئی آتی ہیں فلک سے بوندیں، کوئی بدلی تیری پازیب سے ٹکرائی ہے۔ تو اس کا مطلب ریسرچ تو اس پہ ہونی چاہیے کون کون سے بڑے شاعر بچ گئے پشاور میں رہنے سے۔
تو ان میں فراز کا نام بھی آتا ہے، اس میں محسن کا نام بھی آتا ہے، فارغ کا نام بھی آتا ہے، سعید احمد اختر کا نام بھی آتا ہے، قتیل شفائی کا نام بھی آتا ہے، سلطان سکون کا نام بھی آتا ہے، سارے بڑے نام آ رہے ہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، سلطان سکون کا نام بھی آتا ہے۔ سلطان سکون کی کتاب ہے کوئی خواب ہے نہ خیال ہے، 91 برس کی عمر میں وہ آج بھی توانا شاعری کر رہے ہیں، میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے، تیرا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ یعنی 91 برس کے شاعر کا آپ جدید شعر سنا رہے ہیں؟ جدید شعر سنا رہا ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہ روایت سے لے کے جدیدیت تک جس طرح چلے ہیں سارے شاعر، ان سب کو اسی ترتیب سے لے کے آؤں۔ اور میں نے آپ کو جو مقرب افندی کی بات کی، جنگی قیدی کے طور پہ جس نے قید گزاری ہے، اس کا تجربہ دیکھیں کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا تو ساس بہو لڑتی ہیں یا قیدی زندانوں میں۔ اچھا، اسی روایت کے حوالے سے میں ایک شعر آپ کو سناؤں کہ پتھرا گئی ہے آنکھ اسی انتظار میں، پتھرا گئی ہے آنکھ اسی انتظار میں، شاید کوئی خلوص کا پتلا دکھائی دے۔ شجاعت علی رائی۔ واہ واہ، تھوڑی سی مدد کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ جی جی جی، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا جو ہمارا ناظرین دیکھ رہے ہیں؟ حروف تہجی کے اعتبار سے شاید نہیں، ایسا کام نہیں؟ نہیں، مجھے بہت مشکل پیش آئی تھی کہ اس کی ترتیب میں کیسے۔ آپ کو میرے سوال کا مطلب سمجھ آ گیا کیوں کیا میں نے؟ میں یہ بالکل بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ میں نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ کس شاعر کی اس کا عنوان یہ 1947 سے شروع ہوتا ہے نا، قیام پاکستان کے بعد۔ تو قیام پاکستان کے بعد جو شعری مجموعے چھپے ہیں وہ جس سن میں چھپے ہیں وہاں سے ہم لے۔ اچھا، آخری سوال وقت میں کیسے پتہ لگا کس زمانے کا کون سا شاعر نیا ہمارا بیچارہ غریب آدمی؟ دیکھیں، اگر آپ پہلے دیکھیں تو پورے ابواب میں ان کے نام مجھے پتہ ہے نا، عزیز ریاض کو پتہ ہے۔ نہیں تو جو کتاب لے گا اتنی دقت سے وہ محنت کرے گا تو اس میں صفحہ نمبر بھی موجود ہے، اس میں نام بھی موجود ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے کسی کے حالات زندگی یا یہ آخری سوال ہاں، رومانس ہے اس کے اندر؟ جی سارا رومانس ہی ہے نا جی، غزل ہے۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ خالی اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ اس کے جو ابواب ہیں۔ پہلا باب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سرحد 20ویں صدی کا سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، نفسیاتی پس منظر، وہ اس کے بعد میں نے ڈیکیڈز کے حوالے سے شاعروں کا انتخاب کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلا یعنی باب دوم جو ہے وہ 1947 سے 1970 تک 23 سال پہ، کیونکہ شاعر تھے ہی نہیں کہ جن کا میں انتخاب اس پورے دورانیے میں 23 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنے شاعر تھے؟ یہ بنتے ہیں کل 11۔ 23 برس میں 11 شاعر ہیں اس میں، اور آخری جو میں نے ڈیکیڈ لی ہے اپنا 1991 سے 2001 تک، اس میں 63 ہیں۔ اچانک یا کہیں سے منگائے گئے؟ نہیں، مشروم چلتا رہا نا، حالات ایسے تھے، سلسلہ چلتا رہا نا۔ اچھا، یعنی آپ نے زرخیز فضا دی، یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر 23 برس میں ایک باب میں 11 شاعر ہیں اور آخری باب میں 63 شاعر نظر آتے ہیں، تو ان میں عزیز جاز آگے کی کیا صورتحال ہے؟ تو خیر ہو گئے نا، نہیں آگے نئی نسل میں میں وہ ان کی ذمہ داری آپ پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن میری ابھی ہمت۔ اچھا، میں آپ کی اجازت سے ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی اچانک، یہ جو زبان زد عام اشعار اور کہ بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی رہی، بڑے خلوص سے ہمیں اعتبار کرتے ہیں۔ واہ، بہت شوکت واسطی صاحب۔ اور شوکت واسطی صاحب ہی کا ایک شعر سناؤں گا کہ شوکت ہمارے ساتھ عجب حادثہ ہوا، ہاں، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا۔ بہت اچھے، بہت بہت شکریہ عزیز جاز صاحب آپ کا، اور محبت ڈاکٹر پروفیسر نذیر تبسم صاحب۔ ہم روح سخن ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے۔